آئیے پھر سے اشفاق احمد صاحب کی زاویہ پروگرام میں روحانیت میں ترقی پر دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ بیکری میں تازہ ڈب روٹی بننے کی میں کہتا تھا آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک، یہاں ایک بیکری ہے، اور میں بیکری کی خوشبو میں دور تک چلتا جاتا تھا۔ دیکھیے یکگیر ایک طرف توجہ ہونے کا کیا فائدہ ہے، اور ہم جو کثیر المقاصد لوگ ہیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، شام کو گھر بھی بنی، روٹی بھی کھوانی، بے ایمانی بھی کرنی، چوری بھی کرنی ہے، سب دو کلاس مال بھی بیچنا ہے۔ جب میں چل کے وہاں پہنچتا تھا 12-14 قدم پہ، تو میری بیکری کی خوشبو جو ہے وہ ماند پڑ جاتی تھی، اور آگے پیٹرول کی اور ڈیزل کی خوشبو، میں سمجھتا تھا کہ ہاں میں فلنگ اسٹیشن کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ فلنگ اسٹیشن سے مجھے لیفٹ ہینڈ کو گھومنا ہوتا تھا، میں فلنگ اسٹیشن سے پیٹرول پمپ سے گھوم کر اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چلا جاتا تھا، اور آگے جب سڑک کے اندر 3 وہ ہمپس آتے ہیں نا جو اسپیڈ بریک، تو تیسرے پہ جا کے جب میرا پاؤں پڑتا تھا مجھے پتہ چلتا تھا کہ اب میری دکان جہاں میں ملازم ہوا ہوں 15 فیٹ کے فاصلے پر رہ گئی، تو میں وہاں چلا جاتا۔ پھر میں سامان بھی بیچنے لگا، اور میں نے کہا کہ میں اپنا یہ گیم بھی شروع کرتا ہوں اور میں کھیل کے دکھاتا ہوں۔ تو جب آپ مراقبہ کرتے ہیں، اور آپ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو وقت ملے گا، اور اس کے بغیر آپ کی یہ حاصل کی ہوئی تعلیم پوری نہیں ہوگی، تو اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم تقاضا یہ ہوگا کہ آپ نے اور ساری باتوں کو چھوڑ کر توجہ ایک جگہ پر مرکوز کرنی ہے۔ وہ جائے گی بار بار خیال، آپ تعالیٰ جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا آپ نے، اکثر شکایت آپ کرتے ہیں کہ نماز پڑھی کہیں بھاگ جاتا ہے، تو بھاگے گا اس کے بعد، لیکن اس کو پھر پکڑ کے لانا نہیں ہے، اس کو ڈھیلا چھوڑنا ہے۔ نماز میں تو ہم کو مشکل پڑ جاتی ہے، پھر اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے یاد پڑھنے لگ جاتا ہوں، حالانکہ وہ تو میں کہتا ہوں وہ بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں، پھر سلام پھیر کے، کیونکہ اور طرح کے خیالات چلنے ساتھ ساتھ چلتے۔ تو انسان کو اللہ نے جانور سے تو افضل تر قرار دیا ہے بھی، تو اس کو کم سے کم اپنے ذہن کے اوپر، اپنے مائنڈ کے اوپر اتنا کنٹرول تو ہونا ضروری اور لازمی ہے کہ وہ اس کو اسٹیئر کر سکے۔ آپ بڑے سے بڑے ہاتھی کو، گھوڑے کو، شیر ببر کو ہم پڑے آتے ہیں، اس لیے آ کے مار کھا جاتے، یہ آپ کے قابو میں نہیں آتا۔ لیکن جو لوگ صاحب حال رہے ہیں وہ اس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کا آہستہ آہستہ فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ یا جب آپ درجہ کمال کو پہنچتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا فائدہ ہو اور آپ کو واضح طور پر پتہ چلے، جیسے آپ چہرے پہ کریم لگا لیتے ہیں یا پاؤڈر لگا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ تبدیلی آ گئی، اس میں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو تبدیلی آ گئی، اور تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ یقین وہ لوگ دلاتے ہیں جو آپ کے ارد ہوتے ہیں، کہ آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے وجود میں ایک تبدیلی پیدا ہو۔ تو آپ مسٹر آسوالڈ کی طرح، اس کا نام آسوالڈ تھا، پھر صحیح ٹارگٹ کے اوپر جا کے اپنا نشانہ لگاتے، تو لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر ایسی کڑی کما ہے محمد علی جناح، آپ نے نظم سنی ہوگی ملت کا پاس مائن، تو ٹھیک کڑی کمان بن، اور پیارے حضرات کڑی کمان نہ ہوئے تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو ہم ایسے ہی آئے اور کھایا پیا اور 2-4 بندوں سے سلیکٹ کیا، چلے گئے، اپنا مارک نہیں چھوڑا ہے۔ بندے کو اپنا مارک چھوڑنا ہے، جیسا کیسا بھی مارک، اور بہتر یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کا مارک ہے وہ اس نے چھوڑنا۔ یہ ہمارے بابے، یہ ہمارے مینٹر، یہ ہمارے استاد، جب ہم کو یہ مشرق میں زیادہ ہے، مغرب اس کے لیے بہت بے چین ہے، اور وہ آرزو رکھتا ہے کہ ہم کو یہ تعلیم دی جائے، ہم اس کے بارے میں جانیں۔ میں جب پڑھاتا تھا وہاں روم یونیورسٹی میں، تو ایک ہی بات کا بار بار ذکر ہوتا تھا کہ ہمیں وزڈم آف دا ایسٹ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ مجھے خاص آپ کو خود کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کہا ہم نے کیا، کالج سے چلے گئے، نوکری مل گئی، وہاں پڑھائیں گے، اور میں چھپتا پھرتا تھا، میں کہتا تھا وزڈم آف دا ایسٹ کوئی چیز نہیں ہے،
آپ کی وزڈم بہت تگڑی ہے. دیکھو اللہ نے آپ کو کتنی بڑی صلاحیت عطا کی ہے. آپ 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ بندہ مار سکتے ہیں. خدا کے پاس یہ بہت بڑی خوبی ہے نا کہ وہ کیا نام بش ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کارپیٹ بامبنگ کرو. کارپیٹ بامبنگ وہ ہوتی ہے جیسے قالین بنتے ہیں نا پیلیاں چھوٹ کے پول، تو ایسی بامبنگ انہوں نے افغانستان پہ کی. اور وہ کہنے لگے کہ نئے ہتھیار ہم نے دیوی پتھر بنایا ہے جو پتھر کی چٹان کو آنے بعد میں ریت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور لوگوں کے قریب سے ہم نے آکسیجن کھینچی ایسے بنے. اور ایک صاحب مجھے ملے کوئٹہ میں انہی دنوں میں، جب یہ ہو رہی تھی بیماری، میں کچھ پتہ کرنے گیا تھا. اس نے کہا صاحب کیسے لڑیں؟ میں کوئی آدھے میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا جب یہ بیماری ہوئی، اور اتنے زور سے مجھے آکسیجن کی طلب ہوئی کہ مجھے یوں لگتا تھا میرے پھیپھڑے میرے منہ میں آ گئے دانتوں میں، پھر والا بدل، اور آکسیجن تھی نہیں ابھی بالکل. تو یہ انہوں نے صلاحیت پیدا کی. ٹھیک ہے اور بھی کچھ کام کرتے ہیں، لیکن ان کی توجہ زیادہ اسی طرف ہے کہ آدمیوں کو کس طرح سے انہیلیٹ کیا جائے. ایک اوزار بنا تھا یہاں پر، مسٹر کلاشنکوف نے بنایا تھا، رشین نے، بہت مشہور آدمی، ابھی فوت ہوا ہے. اس نے جو مشین بنائی ہے اس سے صرف آدمی ہی مار سکتے. تو یہ بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ گروہ بیٹھا ہو تو اس کو ہم کلاشنکوف سے ہاتھی کا شکار نہیں کر سکتے، شیر کا نہیں کر سکتے، ہرن کا نہیں کر سکتے، وہ صرف آدمی کو ہی مار سکتے. اس کی یہ خوبی ابھی آپ نے دیکھی ہوگی، لٹکائے پھرتے ہیں، وہ بھی آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں جب چاہوں آپ کو مار سکتا ہوں، تو آپ اس سے ڈرتے ہیں. تو روحانیت کے اس دنیا میں اس بات کا بار بار تقاضا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جان، جب تک مسٹر بش اپنے آپ کو نہیں جانے گا کہ وہ کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا بیچارہ. وہ ایک ایسی روش پہ چلا جا رہا ہے بڑی بھرمن سات کے ساتھ، اور بھرمن سات میں انورٹڈ کامرس میں استعمال کرتا، تو وہ اسی پہ چلتا چلا جائے. لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں، جب آپ کیونکہ مصروف ہیں، تو مغرب کے بعد آپ کو اپنے گھر میں ایک دیوار تلاش کرنا ہوگی جس کے ساتھ آپ ڈھول گا کے کمر سیدھی رکھ کے کچھ کریں گے جو میں بار بار وعدہ کرتا ہوں بتائیں گے، تو اگلی سے اگلی دفعہ میں ضرور عرض کروں گا، تو پھر ہوگا. اور لیکن صبح کے وقت ذرا اور زیادہ آسانی ہوتی ہے. صبح ضروری نہیں کہ آدمی سارے جاگتے ہوں، اس کے لیے اتنا تردد کرنے کے لیے بھی ہمارے مرشد نہیں کہتے ہیں کہ اپنی جان کو عذاب میں نہ ڈالو، آسانیوں میں رہو. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے اندر کو اجالنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، جیسے ہم میک اپ نہیں کرتے، میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے یہ لگانا ہے، فلاں کریم لگانی، ریولون ہے، آئی لیش ہے، آئی شیڈو ہے، کیا کیا کچھ بکھیڑے کرتی. بالکل ٹھیک ہے کریں، لیکن اندر کے میک اپ کی بھی بڑی ضرورت ہے. اندر کا میک اپ کیے بغیر آپ چلے گئے تو پھر وہ جانا جو ہے وہ ایسا باعث افتخار جانا نہیں ہوگا. تو یہ آپ آسوالڈ جو کہ کمپلیٹ اندھا ہونے کے باوجود ایسی اچھی گولف کھیلتا تھا کہ ہم آپ جو بڑے ماہر ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ بابا جو ایک بالکل پھوس کی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے اتنا طاقتور ہے کہ وقت کے بادشاہ جوتی اتار کر اس کی جھونپڑی میں اس کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس پر آپ غور کیجیے گا اور پھر اگلی مرتبہ ملیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ.